تو یہ جو شہباز شریف میثاق جمہوریت کی اور میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ بیٹھ کے یہی چیزیں ان سے بنوا لیں؟ نہیں، اصل میں وہ تو ایک طرف تو اس طرح کہتے پبلک پرسیپشن کے لیے آتے، ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤنس کرتے ہیں، جو ہے نا مطلب 8-10 گھنٹے جو نا ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، رات کے 8-10 بجے تک بھی ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح یعنی آپ یہ سوچیں کتنا یہ عمریوب والا جو فیصلہ ہوا ہے نا سرگودا میں، یعنی ایک جج نے وہ فیصلہ دیا عمریوب کو اور اس کو جو ہے نا وہ کیا مطلب بری کر دیا، وہی کیس پھر سے ان کو سزا دیتا ہے، اور پھر جو سزا جو ایک میں جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں، اس میں ایک پولیس والا جو ہے نا وہ عمران خان کے ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی مطلب اس قسم کی، اور اس کو اگری کر لیا گیا۔ لیکن 9 مئی ایک حقیقت تو ہے نا؟ بالکل حقیقت ہے، لیکن دیکھیں 9 مئی کے بارے میں آپ کا ایک اوپینین ہے، میرا دوسرا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا انکوائری کرے، جو بھی رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر میں نے کی مجھے ملے، اگر آپ نے کی تو آپ کو ملے۔ ایک ہی راستہ ہے، آئین کی بالادستی، سب آئین کی بالادستی مانیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے ایک آزاد عدلیہ کو، وہ میرے خلاف فیصلہ دے، وہ تمہارے خلاف فیصلہ دے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ جو کہ صحیح معنوں میں عوام کے پر، دیکھو یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ابھی وہ لیکن یہ آپ لوگوں کو موقع ملا تھا تو آپ لوگوں کے دور میں بھی عدلیہ کا بھی یہی حال تھا اور یہی ہائیبرڈ سسٹم تھا، اس کا آغاز تو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ دیکھو ہم نے کیا تھا تو ہم نے غلطی کی تھی۔ دیکھو عمران خان واحد لیڈر ہے کہ وہ جب کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے، یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ہم نے بھی دیا تھا اس کے بارے میں، وہ آپ لوگوں نے غلطی کی تھی، وہ ہم نے غلطی کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں۔ دیکھو ہم بھی حالانکہ عمران خان واحد لیڈر ہے کہ جس جد و جہد کے بعد، مطلب یہ 20-22 سال کی جد و جہد کے بعد جو ہے حکومت میں آیا، بہت لمبی سٹرگل ہے۔ آپ سارے آپ ہمارے بہت کرٹک رہے ہیں اور آپ نے بڑا نقاد رہے ہیں، لیکن جو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ میری 30 سال کی جد و جہد ہے، اس 30 سال کی جد و جہد میں ہم کس نے اپس اینڈ ڈاؤن سے 97 الیکشن، پھر 2002 کا الیکشن، پھر 2008 کا الیکشن، پھر جو ہے نا 13 کا الیکشن، تو ایک لمبا سٹرگلز ہو کے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو، تو پیپل پارٹی باقی ہو، غلطیاں مانتے ہیں تو 9 مئی والی غلطی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں اس کو ہم غلطی اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ اس کے لیے تو ایک فیئر ٹرائل چاہیے نا۔ ہم 1000 دفعہ غلطی مان لیں گے، لیکن آپ تو ہمیں قصوروار ٹھہرائے نا۔ آپ اگر یک طرفہ اپنا نظام چلائے، یک طرفہ جو ہے نا عدلیہ کو دباؤ میں لا کے اس سے فیصلے کروائیں، اور آپ ہمیں کہیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کمیشن بنائے، ہم 1000 دفعہ جو ہے نا ہم نے کیے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو ہم بالکل اس کو ماننے کے۔ تو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کیوں بری ہو گئے؟ یہ دیکھیں شاہ محمود قریشی تو میں چونکہ خود اس وقت اس کے ساتھ رابطہ، اس کی مسز جو ہے نا وہ تو آغا خان میں ایڈمٹ تھی اور وہ ادھر ہی تھا، اس کی پریزنس ہے، سارا ریکارڈ ادھر موجود ہے، اپنی مسز کی جو ہے نا کوئی آپریشن ہو رہا تھا۔ باقی پوچھیں، اگر آپ دیکھ لے، مطلب تحریک انصاف میں کوئی رہ گیا تو وہ سزا، اور تحریک انصاف سے جو نکل گیا وہ بری، یہ انصاف ہے؟ کس طرح انصاف ہوتا ہے؟ ہمارا جو دوسرا تھا وہ فاروق حبیب، باقی کافی ہے، مطلب ایک نام کیا ان لوگ ہمارے پرانے دوست تھے، وہ کہیں گے کہ ہمارے کیا، لیکن وہ سب جو ہے نا جو مین کردار تھے، ہمارا وہ ایک انفارمیشن منسٹر تھا پنڈی سے، فیاض الحسن چوہان، ہاں وہی، تو دیکھو وہ سارے مین کریکٹر۔ اچھا وہ باہر ہے، اور یاسمین راشد جو 80 سال بزرگ خاتون ہے، کینسر کی سروائیور ہے، کینسر پیشنٹ ہے، وہ جو ہے نا اس وقت جیل میں ہے۔ یہ انصاف ہے؟ پوری دنیا نہیں سمجھتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کا تو ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ
ان کو انسانی بنیادوں پہ رہا کرنا چاہیے. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، وہ گاڑی پہ بیٹھی ہوئی تھی جب اس طرف قافلہ جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو آپ ویڈیو دکھائے، آپ ویڈیو دکھائے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا اشارہ کر رہی ہے. وہ پبلکلی کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. وہ بیچاری کی آواز کون سن رہا تھا؟ جو اندر گئے ہیں اس میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا آدمی دکھایا آپ مجھے. یہ دیکھو احتجاج تو ہوا ہے، میں تو نہیں کہتا احتجاج ہوا نہیں ہوا. مطلب یہ کہ وہ جس طرح مس مینج ہوا. میں ابھی بتا رہا ہوں نا، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وائلنس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں ہمیشہ پرامن ہونی چاہیے اور کسی قسم کا، اور جب وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ تحریکیں ناکام ہوتی ہے. لیکن جب ظلم اور جبر کی بنیاد پہ آپ نظام کو چلائیں گے تو وہ نظام نہیں چلے گا.